अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, पिछले हफ्ते जो पाकिस्तान में देखा हमने और ख़ास तौर पर पंजाब में और फिर लाहौर में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो किया, उसके बाद जो हुकूमती एक्शंस हमारे सामने आए जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक कलदम तंजीम भी करार दे दिया गया, लेकिन अभी उस पर मामला चल रहे हैं, नोटिफिकेशन हो चुका हुआ है। लेकिन बाकायदा तौर पर TLP को, क्योंकि उनके मेंबर्स भी इलेक्ट हुए थे और 2.2 मिलियन वोट्स लिए थे उन्होंने 2018 के इंतखाबात में, तो अब देखना यह है कि ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर जब इलेक्शन कमीशन में जाएगा तो वहां जाके क्या बनता है। लेकिन पिछले हफ्ते तक तो पाकिस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चलता रहा, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया बाकायदा तौर पर चीजें उस तरह नहीं दिखा रहा था और कुछ डायरेक्टिव्स भी आए थे पैमरा की तरफ से। आज प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी वजूहात बताई कि ये अभी तक ये जो मामला यहां तक पहुंचे, क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी तकरीबन पिछले 2-2.5 महीने से TLP के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे, उनकी डिमांड्स थी और उनकी जो सबसे बड़ी डिमांड थी वो ये थी कि जी पार्लियामेंट में आप ये लेके जाएं मामला और फ्रांस के साथ ताल्लुकात और उनके सफीर को निकालने के हवाले से आप पार्लियामेंट से फैसला लें। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इन तमाम मामलात पर जो उनकी डिमांड थी उस पर हम गौर कर रहे थे और बाकायदा ये प्लान किया जा रहा था कि पार्लियामेंट में इसको लेके जाएं, इस पर बाकायदा सहर हासिल गुफ्तगू की जाए और उसके बाद आइंदा चीजों को किस तरह लेकर चलना है उस पर भी बात की जाए। लेकिन इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि TLP ने अपना नेटवर्क के अंदर चीजें फैलाना शुरू कर दी और एक मैसेज देना शुरू कर दिया कि हमने अब फौरी तौर पर एक इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करनी है और पूरे पाकिस्तान को बंद करना है क्योंकि हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात नहीं हो रहे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने बारहा उनको मैसेज देने की कोशिश की, बताया भी कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद हमने जो देखा वो पूरे पाकिस्तान ने भी देखा कि किस तरह पूरे पाकिस्तान को जैम करने की कोशिश की गई। बड़ी शाहराएं तकरीबन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 100 के करीब बड़ी शाहराएं जो हैं वो बंद की गई, 40 से ज्यादा पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, तबाह की गई, 4 जो हैं हमारे पुलिस शहीद हुए, पुलिस ऑफिसर्स, और तकरीबन 600 के करीब जख्मी हैं, अभी भी जख्मी हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनकी TLP की जंग और हमारी हुकूमत की और खसूसी तौर पर उनकी जंग एक ही है, मकसद एक ही है कि दुनिया को यह बावर कराया जाए कि हम किसी भी तरह नामूसे रिसालत पर खामोश नहीं रहेंगे और अगर कोई इसके खिलाफ बात करेगा तो वो हम दिल पे लेंगे और उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मुंह तोड़ जवाब देने का मकसद ये नहीं है कि हम अपने ही लोगों को मारना, पीटना और जलाओ घिराओ और तबाही मचाना शुरू कर दें, जिससे ना तो सिर्फ मईशत को नुकसान पहुंच रहा है, जो कि अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब 2 साल बाद बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई है, रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है, डॉलर की कीमत जो है कदर कम हो रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, रिमिटेंसेस आ रही हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुरू हो गई है। इन हालात में अगर हम पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब करेंगे तो उसका नुकसान किसी उस मुल्क को नहीं होगा जहां पे इस किस्म की घटिया हरकत होती है। और खास तौर पर उन्होंने कहा कि फ्रांस को इससे क्या फर्क पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ने वाजे किया कि हम पूरे, और उन्होंने कहा कि ना सिर्फ उन्होंने बल्कि उनके तमाम जो टीम है जहां जहां पे भी जाते हैं, चाहे वो OIC का लेवल हो, चाहे वो UN का लेवल हो, चाहे वो इंडिविजुअल मुलाकातें हो, प्राइम मिनिस्टर ने वाज़े तौर पर कहा कि जब फ्रांस में नामूसे रिसालत के हवाले से बात सामने आई और वो प्रेसिडेंट मैक्रन की तरफ से, तो उन्होंने तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान को खत लिखा और उनको कहा कि हमें एक मुश्तरका कोशिश करनी है ताकि हम वेस्ट को ये बावर करा सकें कि जनाब ये आपके हक में ठीक नहीं है, क्योंकि 1 अरब से ज़ायद मुसलमानों की अगर दिल आज़ारी होगी और उस पाक हस्ती के हवाले से होगी तो वो कभी भी किसी को काबिल कबूल नहीं होगी। हम सबकी जानें हाजिर हैं, हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं नामूसे रिसालत पर, और उस पर हर्फ हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर ने आज ये भी बात की कि जो तरीक़ाकार है ये गलत है और उन्हें यकीन दिलाया कि वो हर तरह के लेवल पर यह मामला उठाएंगे और उनकी कोशिश आज भी यही है कि तमाम इस्लामी ममालिक मिलकर एक जॉइंट मैसेज, एक यूनिक
کمبائنڈ میسج دیں ویسٹ کو کہ جناب آپ ان چیزوں سے باز آئیں, کیونکہ اگر انڈیویجولی ہم ایک سفیر نکالیں گے تو دوسرا یورپی ملک اس طرح کی کام کرے گا اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کیونکہ یقیناً ویسٹ جو ہے وہ انجوائے کرتا ہے, مزہ لیتا ہے کہ دیکھو ہم نے یہ بات کی اور اس کے بعد دیکھو پاکستان میں آگ کیسے لگی. اور پرائم منسٹر نے کہا کہ کسی اور اسلامی ملک میں اس طرح کی اندرون خانہ آگ نہیں لگی, حالانکہ میسج ان کی طرف سے بھی بہت سخت گیا ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے ڈپلومیسی جس کو ہم نے کرنا ہے, لے کر چلنا ہے, اور ڈپلومیٹک تعلقات سے ہی آپ کی جو ہے وہ سروائیول ہوتی ہے دنیا میں. اس پر بھی بات کریں گے ناظرین, اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ذرا جائزہ لیں گے قیمتوں کا. جو رمضان کے ساتھ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ مدینہ کی ریاست میں اس دفعہ شاید مسلمان شیعہ خورونوش کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کریں گے, لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے لوگوں کے لیے پریشانیاں بڑھا دی ہیں. مہنگائی اسی طرح متواتر بڑھ رہی ہے, اس پر بھی بات کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں. پچھلے ہفتے ہم نے ذکر کیا تھا ایک گیلپ گیلانی پاکستان کا سروے آیا تھا, وہ 7 دن کا انہوں نے ایک سوال کیا تھا, ایک سروے تھا 7 days کے حوالے سے, اس پر بھی بات کریں گے. اس میں کچھ بہت ہی تکلیف دہ باتیں تھیں. تو اگر ابھی تک مہنگائی پر کنٹرول نہیں پایا جا سکا تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس گیلپ سروے میں آیا ہے وہ ابھی اسی طرح ہی ہوگا. انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میسا اسلام میں موجود ہیں احمد جواد صاحب, مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بہت بہت شکریہ احمد جواد صاحب. سینیٹر انور بیگ صاحب, سینئر سیاستدان میرے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ بیگ صاحب آپ کا بھی. اور ڈاکٹر فاروق سلیم, ماہر معاشیات اور تجزیہ کار میرے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی. عمران خان صاحب نے آج, پہلے ذرا شیخ رشید صاحب نے آج پارلیمنٹ میں گفتگو کی اسی حوالے سے, اور جو اسی وقت جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں ناظرین, اس وقت بھی ایک ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے تحریک لبیک کے لوگوں کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے لیے, جس میں شیخ رشید صاحب ہیں, نور الحق قادری صاحب ہیں, وزیر مذہبی امور, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ بھی اس میں, جو سرور صاحب ہیں وہ بھی موجود ہیں ان مذاکرات میں, اور 10 بجے شروع ہونے تھے اور ابھی تک کوئی اس پہ اپڈیٹ نہیں آئی. لیکن پہلا جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں کچھ تھوڑی سی پیش رفت ہوئی ہے. شیخ رشید صاحب نے کیا بات کی پارلیمنٹ میں, یہ ذرا سن لیں. جی سینیٹر انور بیگ صاحب, کیا کہتے ہیں, معاملات ہینڈل کرنے میں تاخیر ہوئی, غلطی ہوئی, یا پھر یہ جو مانسٹرز کریٹ ہوتے ہیں ان کو ہم پہلے خود کریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ان کو ہینڈل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور جو اس وقت اب تک جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب گورنمنٹ کا جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح ہے اس گھمبیر معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے؟ Thank you very much, Zamir, for having me on your show this evening. آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی کی حکومت گورنمنٹ میں آئی تھی soon after the elections, انہوں نے ایک اکنامک ٹیم بنائی تھی, اور وہ اکنامک ٹیم میں بہت اچھے انٹرنیشنلی ریناؤنڈ اکانومسٹ کو لیا گیا تھا, جس میں ایک میاں صاحب تھے فرام امریکہ, ان کا پہلا نام میں بھول ہوں. تو ان کے ساتھ 2 اور اکانومسٹ انگلینڈ کے تھے, پاکستانی اوریجن کے, انہوں نے بھی جوائن کیا. تو بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہ جو میاں صاحب تھے, میاں عابد نام, I don't know, I'm forgetting his first name. جی بالکل تھے جی. وہ جو بندہ تھا نیو یارک میں, پتہ یہ چلا کہ وہ قادیانی سیکٹ سے تھا. اب that was probably the first month of PTI government in power. یہی جو میری اطلاعات ہیں, قادری اور شیخ رشید, تو یہاں تو بڑا کلمہ بن جائے گا, وہ تو قادیانی ہے. اینڈ ہی فیل فار دیٹ, اینڈ انہوں نے اس کو نکالا, اور جب ان کو نکالا دوسرے 2 بھی چلے گئے چھوڑ کے. تو what I'm trying to say is this, again the same team is negotiating with PLP. I personally feel they are probably incompetent to do the talk. اور دوسری بات یہ کہ پرائم منسٹر کو لائن پہ لگایا کس نے, آپ نے ایسا ایگریمنٹ کیا
कमिटमेंट इन राइटिंग क्यों किया है? क्या जी आप एक्सपेल कर देंगे फ्रेंच एम्बेसडर को? ये भी पता चल रहा था कि उसका टेन्योर खत्म हो रहा था, उसने वैसे ही चले जाना है, बट बाद में पता चला कि उसको एक्सटेंशन 1 साल की फ्रेंच गवर्नमेंट ने दे दी है। और हमारी जो पोजीशन थी पेरिस के अंदर एम्बेसडोरियल, वो वैसे ही वेकेंट थी। वो हम लोग हमारा फॉरेन ऑफिस माशाल्लाह अपॉइंट करता है 1-1 साल के बाद। तो ये इस टाइप का एग्रीमेंट करना ही नहीं चाहिए था। ये इट्स ऑल मेस अप। बेग साहब, एज वी स्पीक, आज तक की, अभी जो आज जो प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की, अवाम से, कौम से खिताब किया, वो आप उस पर जरा बताएं कि द डायरेक्शन इज राइट नाउ, मतलब अभी जो सही सिमत की तरफ चल पड़ी है हुकूमत? नहीं, जमीन दिस काइंड ऑफ स्पीच पीपल विल नॉट बाय इट। देखिए मसला पता है क्या है, हमारी जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन आर नॉट एजुकेटेड। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क के लिए। और हमारे जो ये मौलवी साहिबान है, पर्टिकुलरली द पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टीज, दे ट्राई टू स्विंग देम कि जी इस्लाम खतरे में है। एंड द पुअर पीपल, क्योंकि आई मीन कुरान शरीफ तो उन्होंने पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा है, बट उनके जो माने, उनको इतने माने नहीं आते। सो दीज जो मौलवी हजरात हैं, दे स्विंग their mindset. Very right, बेग साहब, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। बिल्कुल यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि ये सबसे बड़ा इशू है। अहमद जवाद साहब, बेग साहब का ख्याल है कि डे वन से कुछ पॉलिसीज गलत थी, जिस तरह लोग कुछ अपॉइंट हुए, फिर उसके बाद एक प्रेशर बिल्ट हुआ और उनको हटा दिया गया, तो एक मैसेज जो है वो सही कंसिस्टेंट नहीं था कि नहीं, वी आर हेयर फॉर पाकिस्तान, वी आर नॉट, मतलब कोई डिवाइडेड नहीं है हम सेक्टेरियन वाइज या किसी इशू के ऊपर। देखिए ज़मीर साहब, टीएलपी की अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो ये चौथा एपिसोड है उनके एहतजाज का। और लास्ट एपिसोड जो था, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एक उसमें एग्रीमेंट करके तो उसको उस टाइम के ऊपर आप कह सकते हैं रिजॉल्व किया गया फॉर द टाइम बीइंग, एक आर्जी तौर पे। और ज़ाहिर है उसमें कुछ टाइम लाइन रखी गई थी, और उस टाइम लाइन के गुजरने के बाद ये उन्होंने अपना नेक्स्ट जो है फेज़, अपनी स्टेज जो है अपनी एहतजाज की, वो शुरू की। तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान के अंदर मजहबी जमातों का इन इश्यूज़ के ऊपर, जो कि बहुत सेंसिटिव हैं, पाकिस्तान में ऑप्शंस क्या क्या हैं आपको इनको हैंडल करने की। एक ऑप्शन वो है जब पहली दफ़ा टीएलपी यहाँ पे आई थी और पीएमएलएन का दौरे हुकूमत था, और तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा वो इधर इस्लामाबाद में, फैज़ाबाद में उन्होंने धरना दिया था, और जिसमें पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान ट्रांसपोर्टेशन और हर चीज़ डिस्टर्ब हुई थी। लोगों को बड़ी तकलीफ हुई थी, अगर आप उसको बिल्कुल, लाहौर भी बंद था, जैम था जी, और सिटीज़ में भी। तो अगर आप इस हिस्ट्री को सामने रखें तो आपको समझ आ जाएगी कि इन चीज़ों को पाकिस्तान में हैंडल करने के लिए किसी भी गवर्नमेंट को, इसको आप किसी एक गवर्नमेंट के रेफरेंस से नहीं इसको देख सकते कि पीटीआई या पीएमएलएन, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे इवन मुशर्रफ मिलिट्री डिक्टेटर की भी क्यों ना गवर्नमेंट हो, इनको हैंडल करने के दो ही आपके पास ऑप्शंस हैं। एक होता है कि आप मुज़ाकरात के ज़रिए इनके साथ कुछ ऐसी कॉमन ग्राउंड्स क्रिएट कर लें कि जिसमें इनको घर भेजा जा सके, ठीक है। और उसमें आपको पता है कि माजी में किस तरीके से इनके साथ नेगोशिएशंस होती रहीं। मेरा नहीं ख्याल उसको ज़रूरत है मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की। उसके बाद जो पिछला एपिसोड था उसमें हमने एक एग्रीमेंट का वादा, उन एग्रीमेंट करके, एक वादा करके उनको यहाँ तक आए। अब यहाँ पे आके इसका स्टार्ट जो है, अगर आप देखें तो पिछली जो एपिसोड्स थी एहतजाज की, उससे मुख्तलिफ था, जिसका इजहार आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी किया कि उन्होंने तो एक ऐसा प्लान बनाया हुआ था कि जिससे पूरे मुल्क में बदअमनी पैदा हो जानी थी, पूरा मुल्क जो है वो पहिया जाम हो जाना था, एक हॉल्ट हो जानी थी लाइव। अब कल अदम डिक्लेयर करने के बाद उनसे मुज़ाकरात, मतलब ये मैं उसी पे, मैं आपको इसी को कंक्लूड कर देता हूं। देखें, जब आपको एक हुकूमत में होते हुए आपको पता चले कि इस वक्त एक आम शहरी की या पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या खतरा है,
تو آپ اس کو پریونٹ کرتے ہیں نا. اب آپ کو ٹائم تو نہیں وہ دے رہے, وہ تو فوراً اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اور وہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں سب کچھ ہو رہا ہے. اب گورنمنٹ نے اس کو پریونٹ کرنا ہے, گورنمنٹ کی نے اپنی قانون کی ریٹ کو قائم رکھنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. از دس اسٹک اینڈ کیرٹ پالیسی؟ نہیں, میں اس کو اسٹک اینڈ کیرٹ کہہ لیں آپ اس کو, لیکن اسٹک اینڈ کیرٹ تھوڑی سی ایک نیگیٹو آتا ہے. میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ قانون کی بالادستی, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بات آپ نے کہی ڈپلومیسی کی, نیگوسیشن کی, بات چیت کی, یہ دو آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں. آپ اس کے کمبینیشن سے چلتے ہیں. اگر آپ اپنے قانون کی طاقت بھی نہیں دکھاتے تو آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. چل بالکل تو آپ کو مطلب you have to be strong to go on the negotiating تاکہ آپ table. ٹیبل پہ آئیں تو آپ کو نیگوشیٹ کریں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, آئی نو آپ اس ساری چیز کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں. ایک اس میں پرائم منسٹر نے آج یہ بھی کہا کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس میں پی ایم ایل این اور جے یو آئی ایف, مولانا فضل الرحمان صاحب کا خصوصی طور پر ذکر کیا, وہ اس سچویشن کو اپنے لیے ایڈوانٹیج بنا کے اس میں کچھ کردار کر رہے تھے. دوسرا, پرائم منسٹر نے یہ بھی بتایا, اور ہم کل سے دیکھ بھی رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, کہ انڈیا جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے, اور شاید کوئی ایسے موبائل بھی ملے ہیں جس میں انڈین نمبرز موجود تھے. فنڈنگ ہو رہی ہے, اسلحہ آ رہا ہے, یا کس قسم کی سپورٹ ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ڈو یو تھنک کہ آج جو ابھی اس وقت مذاکرات جاری ہیں اس کے بعد کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیے ضمیر صاحب, اس وقت پاکستان جس چوراہے پہ کھڑا ہے اس کے پیچھے سوالات آپ نے جو ابتدائیے میں اٹھائے کہ کیا حکومت کی طرف سے کوئی تاخیر ہوئی, کیا حکومت کی طرف سے کوئی غلطی ہوئی, اور پھر پالیسی کا ذکر کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں تو لازمی ہوئی ہیں, تاخیر بھی ہوئی ہے اور بے شمار غلطیاں بھی ہوئی ہیں. اور پالیسی کا جب ذکر کرتے ہیں تو اب پچھلے کچھ دنوں سے یہ بڑا واضح ہو گیا ہے کہ حکومت کے پاس پالیسی کوئی نہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پالیسی کے پیچھے ایک ٹیم ہوتی ہے, ٹیم کے پاس ایک ویژن ہوتا ہے. یہاں پہ نہ تو کوئی ٹیم ہے اور نہ کوئی ویژن نظر آ رہا ہے. یہاں پہ نی جرک ریئیکشنز ہو رہے ہیں جس کو وہ کہتے ہیں کہ ٹائم پاس. دیکھیے آج جو وزیر اعظم صاحب نے باتیں کی, یہ ہمیں 3-4 مہینے پہلے بھی پتا تھا کہ اگر فرانس کے خلاف یہ کام کیا جائے گا تو باقی یورپین کمیونٹی کیا کرے گی, ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس کا کیا ہوگا. تو پھر ریاست پاکستان نے اس سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھ کے یہ معاہدے کے اوپر سائن کیوں کیا؟ اگر پتا تھا کہ ہم اس معاہدے کے اوپر ہم عمل درآمد نہیں کر سکتے تو پھر اس کے اوپر سگنیچر ہی نہیں ہونے چاہیے تھے. جو آپ نے غلطی کا ذکر کیا تو وہاں پہ غلطی ہوئی, اور پھر تاخیر یہ ہوئی کہ ان سے کسی قسم کے جو مذاکرات ہیں اس سے پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ 20 تاریخ سے پہلے ہی جو ہے ان کے لیڈر کو اچانک جب وہ جنازہ پڑھانے جا رہے تھے تو ان کو وہاں پہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا. اب جو آج کی تقریر ہے ضمیر صاحب میں سمجھ نہیں پایا سیریسلی کہ کیا وہ پاکستانیوں کے لیے تھی یا وہ عالمی دنیا کے لیے تھی. یعنی کہ اس میں 2-4 لفظ جو ہیں, ایک تو میں کا لفظ جو ہے وہ اتنے درجنوں بار اس میں استعمال کیا گیا, میں اور میری حکومت. یعنی کہ ہر چیز جیسے دنیا کی جو ہے میں اور میری حکومت کے ارد گرد گھومتی ہے. اب خواہشات کا اظہار کیا گیا. ہم سارے مسلمانوں کی, دنیا کے مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ سارے مسلمان ملک اکٹھے بیٹھ جائیں, لیکن یہ خواہش ہے, یہ حقیقت سے بہت دور ہے. ہر مسلمان ملک جو ہے وہ اپنے مفاد دیکھتا ہے. یہ کبھی ہونے والی بات نہیں ہے, یہ پریکٹیکلی نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا کے ملک جو ہیں, مسلمان ملک جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھ جائیں. دیکھیے یہاں پہ ہمارا سٹانس یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو کچھ فرانس میں ہو رہا ہے پاکستان اکیلا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم پاکستان والے جو ہیں اس کو OIC میں لے کے جائیں گے, ہم اس کو یونائٹڈ نیشنز میں لے کے جائیں گے, ہم ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے کہ فرانس کو روکا جائے ایسے کاموں سے. لیکن جو معاہدہ سائن کر دینا آپ نے سیاسی جماعت سامنے بٹھائی, اس کے ساتھ معاہدہ سائن کر دیا اور اب کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاہدے کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. پھر کچھ اخلاقی پاور جو مورل اتھارٹی ہے بالکل اس پہ کچھ بالکل ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اب اخلاقی پاور جو ہے اس طرف بھی جانا پڑے گا, اور ہمیں
یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا بنتا ہے. ہم ابھی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد تھوڑی سی اس پہ مزید بات کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف جائیں گے. مہنگائی کے حوالے سے جو صورتحال ہے, اور شاید یہ جو اس وقت سڑکوں پہ لوگوں کا اتنا زیادہ ریئیکشن نکل آتا ہے کسی ایک جماعت کے پیچھے, وہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ مہنگائی, غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اپنا ایک کیتھارسس کرنے کے لیے بھی سڑکوں پر نکل آتے ہیں. شاید ان کو ایکچول کال کا نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کس مقصد کے لیے, لیکن وہ ایک موب مینٹیلٹی میں آ جاتے ہیں. اس پر مزید بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب نے آج قوم سے خطاب میں جو اس حوالے سے بات کی وہ ذرا سن لیں. جی بیگ صاحب کوئکلی اس پہ بھی کمنٹ کر دیں, اور پھر دوسرا جو پرائس کی مہنگائی کی طرف جو صورتحال ہے اس پر بھی بات کر دیں, اور خاص طور پہ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا ایک گیلپ گیلانی سروے آیا, ہوپ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اس میں بہت تکلیف دہ چیزیں بھی تھیں. جی بیگ صاحب. دیکھیں جی, یہ جو ایمبیسڈر کی بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب, I mean he should have what he is saying today, he should have realized this when they were trying to make that agreement جو انہوں نے بنایا پہلے. تو یہ ایسا فالٹی ایگریمنٹ انہوں نے سائن کیوں کیا؟ تو I think they are to be blamed. They made a wrong commitment and they've gone back against it. Now they are on the right course. Well, right course تو ہے اب, but I mean it's too late in the day because اب جو ٹی ایل پی کو سمجھانے والے کون ہیں؟ I mean Mr. Qadri and Mr. Sheikh Rashid, don't think so they are capable enough to handle them. But we can only hope for the best, isn't it? Well, آج جو 5,000 آدمی جو لال حویلی کے آگے کھڑا ہو گیا اور انہوں نے جس طریقے کے نعرے لگائے, I can't even repeat those naras in your program. So I think it's a bad state of affairs. انہوں نے پی ٹی آئی نے صحیح نہیں کیا. صحیح. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ذرا تھوڑی سی, بیگ صاحب you want to comment on the price hike اور یہ جو مہنگائی اور غربت کی کوئی؟ دیکھیں مہنگائی is connected with our economics of the country. اور economics unfortunately, although Prime Minister یہ claim کرتے ہیں کہ economy is on the right footing, maybe economy is on the right footing for the big guns of this country, but 99% of the people of Pakistan, جیسے آپ نے کہا کہ وہ گیلپ کی جو سروے آیا ہے وہ دیکھ کے تو دکھ ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں, اور اوپر سے جو ہمارے ماشاءاللہ ٹریڈرز ہیں دنیا کے اندر کرسمس اور ایسٹر پہ پرائسز, فوڈ پرائسز نیچے ہوتی ہیں, اور ہمارے ملک میں بینگ اے مسلم کنٹری اور رمضان شریف میں یا ہمارے پرائسز 20% اور 100% تک انکریز ہوتے ہیں. National matter of national character. There's no price committees. Exactly, there are no price committees and there we lack national character. Dr. Farooq Salim صاحب, your take. دیکھیے بہت آسانی سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس پرائس کنٹرول کمیٹیاں نہیں ہیں یا ہم جو ہیں چھاپے مار رہے ہیں. ہمارے پاس 70 سال کا تجربہ ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹیز جو ہیں وہ کام نہیں کرتی ہیں. اگر آپ چھاپے ماریں گے تو وہ اکنامکس میں کہا جاتا ہے کہ سپلائی چین کو ڈسرپٹ کر رہے ہیں, اس سے مزید قیمت بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. دیکھیے رمضان میں پکوان کے اوپر بڑا فوکس ہو جاتا ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر کے جو مسلم ممالک ہیں ان میں پکوان کے اوپر بڑا فوکس ہوتا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ 20% تیل جو ہم پورے سال کا استعمال کرتے ہیں 20% صرف اس مہینے میں استعمال ہو جاتا ہے. جو پھل فروٹ ہے پورے سال میں جو کھایا جاتا ہے صرف 20% اس کا جو ہے وہ اسی مہینے میں استعمال ہو جاتا ہے. پورے سال میں جو ہم چینی استعمال کرتے ہیں 20% اس کی چینی جو ہے وہ صرف اس رمضان کے مہینے میں ہم استعمال کر لیتے ہیں. اب جو حکومتیں مضبوط ہیں مسلمان ممالک میں جیسے ملیشیا ہے, وہاں پہ the government make sure کہ سپلائی بڑھ جائے. ٹریڈر کے اوپر الزام لگا دینا کہ وہ منافع خوری کر رہا ہے, اس کو بھائی مارکیٹ سے چیز ہی مہنگی مل رہی ہے, اور چیز اس لیے مہنگی مل رہی ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے. تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایک بیسک اصول ہے کہ اگر تیل کی ڈیمانڈ زیادہ ہوئی ہے I agree ڈاکٹر صاحب کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا بھی ایشو ہے, لیکن ہمارا نیشنل کریکٹر جس طرح بیگ صاحب نے کہا کہ بینگ مسلمز ہم مطلب ہمارا نیشنل کریکٹر بھی تھوڑا سا کوسچنیبل آ جاتا ہے رمضان کے مہینے میں. I would like to have your take on this Gallup جو گیلانی سروے ہے جس میں 11% لوگوں نے کہا ہے کہ reduce the share in food for one or more family members. یہ رمضان کے پہلے رمضان کو یہ آتا ہے یہ, اور ابھی رمضان کی برکات
چل رہی ہیں, اب مطلب بابرکت مہینہ ہے اور ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, ابھی مہنگائی میں کمی واقعہ نہیں ہوئی ہے, اور یہ 7 دن میں ہاؤس ہولڈ کس طرح گزارا کرتے ہیں, یہ لوگوں نے کہا ہے. دیکھیے, ایک تو حکومتی اعداد و شمار ہیں, وہ ابھی جو لاسٹ والا پچھلے ہفتے آیا ہے وہ کہتا ہے کہ 18% سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر جس کو کہتے ہیں کہ قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. ایک زمینی حقیقت ہے جو حکومتی اعداد و شمار سے بہت زیادہ فرق ہے. ہمارے ہاں جو فیملیز افورڈ کر سکتی ہیں, وہ آپ نے دیکھا کہ ہر رمضان کے شروع میں رمضان راشن کے نام سے وہ پیکیجز بنتے ہیں, ایک 20 آئٹم کا جس میں آٹا, چینی اور باقی چیزیں تھیں, جو پچھلے سال رمضان میں بنایا جا رہا تھا وہ تقریباً 2000 روپے کا ایک ڈبہ بن رہا تھا. ایگزیکٹلی اتنی کوانٹٹی کے اور وہی والے آئٹمز جو آج بنائے جا رہے ہیں وہ 3000 روپے کا ڈبہ بن رہا ہے. تو جو زمینی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 50% کھانے کی قیمتوں میں اضافہ ہے صرف ایک سال کے اندر. حکومت کے اعداد و شمار جو ہیں اس سے کئی کم ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ گیلب گیلانی سروے میں جو چیزیں ہیں, مطلب لوگ پھر مجبور ہیں نا کہ ماں باپ جو ہے وہ 2 روٹی کے بجائے 1 کھائیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پورا کریں. اچھا, اب وہ 2 دھاری تلوار چل گئی. جو آپ کو گیلب پول والے بتا رہے ہیں وہ 2 دھاری تلوار چل گئی. مہنگائی پہلے سالوں میں بھی ہوتی تھی, اس دفعہ یہ ہوا کہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ ہماری اوسطاً آمدن جو ہے وہ بھی گر گئی ہے. تو 2 دھاری تلوار چل گئی. ایک تو مہنگائی, تاریخی مہنگائی ہے اور آمدن میں کمی ہوئی ہے, معاشی تاریخ میں نہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی اور میری آمدن بھی گر گئی. یہ ڈاکٹر صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ دس از یو آر ٹاکنگ اباؤٹ پر کیپٹا انکم. جی, اوسطاً آمدن ایک پاکستانی کی جو ہے وہ تقریباً 10 سے 15% گر گئی ہے اس سال کے اندر. اور قیمتیں میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے 50% بڑھ گئی ہیں, تو وہ ایک 2 دھاری تلوار چل جاتی. چلے جی, احمد جواد صاحب, آپ نے دونوں میرے وردی پینلسٹ کی بات سن لی. دیکھیں ضمیر صاحب, یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ مہنگائی نہیں ہے, اس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کرے گا. میرا خیال ہے حکومت کی طرف سے مہنگائی بالکل ہے, اور حکومت کی جو انٹینشن ہے اس کو بھی ڈینائی نہیں کیا جاتا. پرائم منسٹر عمران خان کے بھی اس ریزالو کو کہ ہم ابھی ہماری یہ ٹاپ پرائرٹی ہے, ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں. اور یہ بات وہ کیوں کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ پاکستان کے آبویسلی اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ پہلے کی نسبت کافی بہتر ہوئے ہیں. چاہے آپ فورن ایمیٹنس کی بات کریں, چاہے آپ روپی ڈالر پیریٹی کی بات کریں, چاہے آپ سٹاک ایکسچینج کی بات کریں, ایکسپورٹس کی کریں, مینوفیکچرنگ سیکٹر کی کریں. سو تھنگز آر امپروونگ. اور جب ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا جو ایک عام آدمی تک, نیچے تک جو اس کا فائدہ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ آتا ہے. یعنی اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مہنگائی بالکل ہے, اور اس میں جو گورننس کے ایشو ہیں وہ حکومت کو خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے. جو اکنامک ایکٹیویٹی کا امپیکٹ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں چند مہینے اور لگیں کہ وہ ایک عام آدمی تک پہنچے. جاب اپرچونیٹیز, امپلائمنٹ جو ہے وہ بڑھیں گی اکنامک ایکٹیویٹی سے, اس کا امپیکٹ آئے گا, لیکن ہمیں اس امپیکٹ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اور ایک جو چیز ہے گورننس کے حوالے سے جو ہم کر سکتے ہیں, پرائس کمیٹیز کے حوالے سے. ڈاکٹر سلیم صاحب کا خیال ہے کہ پرائس کمیٹیز جو ہیں وہ دیٹ کین ناٹ بی این افیکٹو ٹول ٹو چیک انفلیشن. دیکھیں, اگر وہ افیکٹو ہوتی تو آج تک ہمارے پاس کوئی تو ایسی تاریخ ہوتی کہ جہاں پہ ان پرائس کمیٹیوں نے کوئی کام اچھا کیا ہے. تو یہ تو ایک پبلک ایڈمنسٹریشن کا ایک المیہ ہے, اور اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ گورننس کے ایشوز ہیں, ابھی کے نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر ہمیشہ سے موجود ہیں, لیکن جب ظاہر ہے کہ سسٹم جو ہوتا ہے ویک ہوتا ہے تو وہ جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ زیادہ پھر اٹیک کرتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی اکانومی جس طرح سے پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کو لیا, اور کرونا 2 سال نہیں, میں مانتا ہوں 2 سال سے ہم کنسسٹنٹلی یہی بات سنتے آ رہے ہیں کہ معاشی انڈیکیٹرز میں بہتری آ رہی ہے. کبھی کہیں ہم نے یہ نہیں سنا کہ یہ پچھلے 3 مہینے یا کرونا کی وجہ سے جو بھی معاملات ہوئے وہ ایک علیحدہ ہے, لیکن اس کے برعکس کرونا کو بھی کیش ان کرنے کی کوشش کی حکومت نے کہ جی باوجود کرونا کے ہم نے یہ پازیٹیو چیزیں, یہ مائل سٹونز اچیو کی ہیں. دیکھیں, آپ کے انڈیا جو ہے 23% اکانومی جو ہے وہ اس کی شرنک ہوئی ہے, جی ڈی پی گروتھ جو ہے اس کی. اس کے علاوہ پوری دنیا کی گلوبل اکانومی جو ہے وہ کوئی 15% کے قریب جو ہے وہ ریڈیوس ہوئی ہے. دیکھیں, یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. چلے آپ کرونا کی وجہ سے بڑے بڑے ممالک کی اکانومی کو اثر ہوا ہے, تو ظاہر ہے پاکستان کو بھی اس کا اثر ہوا ہے. اثر تو ہوا ہے, اور یہ سارے, اور بیچ میں آپ دیکھیں کہ پھر جب ٹی ایل پی جیسے ایشوز آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں, آپ لا اینڈ آرڈر بھی مینٹین کریں, مذاکرات بھی کریں, اور مہنگائی بھی نہ ہونے دیں.
देखें ना, अगर आप वो वाला इंसिडेंट गवर्नेंस, फिर इट मींस कि गवर्नेंस इज द इशू। बिल्कुल बेग साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर आपके लिए एक क्वेश्चन और भी है कि आप शुगर माफिया का भी जिक्र कर रहे थे, बहुत करते हैं, लेकिन अभी इतलात ये आ रही हैं कि जहांगीर तरीन के साथ मुज़ाकरात करने के लिए बाकायदा प्राइम मिनिस्टर एक टीम बनाने लगे हैं। तो ये क्या मतलब, एक FIA के नामजद उनके ऊपर FIRs कट रही हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर एक टीम बनाएगा अपने ही लोगों की उनसे मुज़ाकरात करने के लिए? पहले तो मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, हमारे दोस्त PTI के हैं, इन्होंने कहा कि होम रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ट्वीट किया और हर महीने वो कर रहे हैं। जमीर साहब, ये होम रेमिटेंसेस इसलिए नहीं बढ़ रही कि यहाँ से मैन पावर एक्सपोर्ट ज्यादा हो रही है, ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सऊदी अरेबिया जो मेन हब है, वहां से ये हवाला बिजनेस और इवन दुबई से हवाला बिजनेस बंद हुआ है। तो लोग ये चैनलाइज कर रहे हैं थ्रू बैंकिंग चैनल्स। दैट इज द रीजन व्हाई दिस प्राइसेस आर, द होम रेमिटेंसेस आर गोइंग अप। जैसे ये नॉर्मलसी पे आएंगे, ये धड़ करके 25-30% ये ड्रॉप होगा। It's a bubble. You mean to say it's a bubble? हाँ। अच्छा, चलें उस पे भी कमेंट कर दें, मैं फिर डॉक्टर साहब से इस पे कमेंट लूंगा whether it's a bubble or not। आप और दूसरा एक सेकंड दूसरा ये हमारे PTI के दोस्त जाके प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करें कि भाई 18 नवंबर लास्ट ईयर से UAE ने वर्क वीजास बंद किया हुआ है एंड वी आर लूजिंग 800 to 1000 jobs daily in the UAE। उनका एक्सपोर्ट 2020 आ रहा है इन अगस्त सितंबर दिस ईयर, एंड इतनी डिमांड है वहां पे वर्क फोर्स की, एवरीथिंग इज बीइंग डाइवर्टेड बिल्कुल, टू very right, इंडिया। very- और शाह महमूद कुरैशी साहब is presently in Abu Dhabi, and I don't think so he has made any headway in discussing and getting that very ban right. lifted. On Jahangir Tareen, quickly please, मेरे पास टाइम बहुत कम है, I've got only 2 minutes। बेग साहब चलें। Sorry, you're talking to me? जी, मैंने आपको जहांगीर तरीन साहब के हवाले से क्वेश्चन किया था कि प्राइम मिनिस्टर देखें, वो I mean this is become a joke now। इसका मतलब है कुछ भी नहीं होगा, जहांगीर तरीन will go scot free when the prime minister has come under pressure। ओके डॉक्टर साहब, इज दिस अ बबल? डॉक्टर फारूक सलीम आपकी आवाज कट गई। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, ये बेग साहब का ख्याल है कि ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, दे आर मेयर बबल्स ओनली? देखिए, जो रेमिटेंसेस के हवाले से बेग साहब ने बात की, वो बिल्कुल 100% ठीक है कि वो हवाले बंद हो गए हैं और बैंकिंग चैनल्स के आना शुरू हो गए हैं। मेरे ज़हन में जमीर साहब 2 सवाल आते हैं। हमें बार बार बताया जा रहा है कि सारे माशी इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। अगर वो बेहतर हो रहे थे तो फिर डॉक्टर हफीज शेख साहब को निकाला क्यों गया? अगर वो वाकई में बेहतर हो रहे हैं तो फिर हम IMF का हिस्सा क्यों बनते हैं? क्योंकि IMF तो खुद ये कहता है कि जो इकोनॉमीज क्राइसिस में चली जाती हैं, जो इंटेंसिव केयर वार्ड में जाती हैं, उनका हम ख्याल रखने के लिए बनाए गए हैं। तो अगर हमारे वाकई में माशी इंडिकेटर सब अच्छे हैं, If we are out of woods, so why are we going back to IMF? True, very right। जवाब साहब, फाइनल कमेंट। देखें, रोशन पाकिस्तान अकाउंट जो स्कीम स्टेट बैंक ने स्टार्ट की है, बेसिकली फॉरेन रेमिटेंस में जो इजाफा हुआ है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो एक देखें, अच्छा अगर हुकूमत की तरफ से काम होता है, उसको भी अगर हम इस तरह से पेश करने की कोशिश करें कि वो ये हो गया वो हो गया, ये इट्स अ फैक्ट। 10 महीने हो गए हैं, 10 महीने से आपकी कंसिस्टेंट 2 बिलियन प्लस, तो इसका क्रेडिट हुकूमत को बिल्कुल। चलें, बेग साहब से हम बात को रिक्वेस्ट करेंगे कि क्रेडिट दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब, सेनेटर अनवर बेग साहब और डॉक्टर फारूक सलीम। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।